آج ہم ایک ایسی دشا میں آپ کو لے جاتے ہیں۔ یہ دشا بہت خوبصورت تھی اور یہاں ہی ندی کے کنارے ایک ٹنی نامی چڑیا کا گھر تھا۔ چنی نامی چڑیا اپنے پتی اور اپنی چھوٹی بیٹی ٹمٹمی کے ساتھ یہاں رہا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے کھیت میں کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے اپنے کھیت میں بیگن کی کاشتکاری کی تھی۔ اس بار ان کے بیگن بہت اچھے ہوئے تھے۔ ایک رات بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس بارش کے ساتھ بہت تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ ٹنی اور اس کا پتی اپنے گھر بیٹھے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ ارے آج تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے، ساتھ میں تیز تیز آندھی بھی۔ ارے ہماری فصل خراب نہ ہو جائے اس بارش اور آندھی سے۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، کہیں ہماری فصل نہ خراب ہو جائے۔ اتنی محنت سے تو میں نے بیج منگوایا ہے شہر سے، اسی کھیت سے تو ہمارا چولہا چلتا ہے، یہی تو ہماری آمدن کا ذریعہ ہے۔ اگر اس بار ہمارا کھیت اس آندھی اور طوفان کی وجہ سے خراب ہو گیا تو ہمارا چولہا بھی بجھ جائے گا۔ ارے نہیں نہیں ٹنی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے موسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو کھیت میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس تیز آندھی اور طوفان کو روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ جو ہونا ہوا وہ تو ہو جائے گا۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آرام سے گھر پر بیٹھ جائیں اور دعا کریں۔ ٹنی اپنے پتی کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انہیں رات کے پہر اس کھیت میں نہیں جانا چاہیے۔ آندھی اور طوفان بہت زیادہ آج آیا ہوا ہے، جو ہونا ہوا ہو جائے گا۔ ارے نہیں نہیں ٹنی، میں نے کھیت کو جانا ہے، ابھی دیکھ کر آتا ہوں کیا صورتحال بنی ہے کھیت کی۔ ٹنی بہت منع کرتی ہے کہ آپ کو کھیت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آندھی اور طوفان زیادہ ہے، کہیں آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ لیکن وہ ٹنا بھی نہیں سنتا تھا، وہ اسے چھوڑ کر کھیت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ باہر بہت تیز آندھی اور ہوا میں ٹنا اڑنے لگ جاتا ہے۔ ارے ابھی پہنچ جاؤں گا اپنے کھیت میں، بس تھوڑا سا تو دور ہے میرا کھیت۔ ٹنا بس چلا جاتا ہے۔ ٹنی اور اس کی بیٹی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے پتی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے لیکن وہ گھر واپس نہیں آتا۔ ٹنی پھر اپنے پتی کو ڈھونڈنے کے لیے کھیت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ٹنی ابھی جا رہی تھی، کھیت میں کیا دیکھتی ہے، اس کا پتی مرا ہوا پڑا ہے۔ ارے یہ کیا، آپ کو کیا ہو گیا؟ ٹنا تو مر چکا تھا اور کھیت کی ساری فصل بھی خراب ہو چکی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی بیگن باقی بچا تھا۔ ارے میں نے آپ کو کتنا منع کیا تھا کہ نہیں ضرورت کھیت میں جانے کی، آندھی طوفان بہت زیادہ ہے، آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھیں نا کیا ہو گیا ہے، ہم آپ کے بغیر اکیلے کیسے رہیں گے؟ یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ؟ ٹنی بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی، بس وہ رو دھو کر اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ سمے کے بعد وہ ٹنی بھی اس دنیا سے فانی ہو جاتی ہے اور اس کی بیٹی اکیلی رہ جاتی ہے۔ ارے میرے ماتا پتا اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اکیلی اب کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی کھیتی باڑی کرنا بھی نہیں آتی ہے، میں کیا کروں؟
میں اپنے لیے کھانا کہاں سے لاؤں؟ مجھے تو جنگل میں بھوجن تلاش کرنا بھی نہیں آتا۔ میں تو کبھی اپنے ماتا پتا کے ساتھ بھوجن تلاش کرنے بھی نہیں گئی ہوں اور نہ ہی کبھی کھیتی باڑی میں گئی ہوں۔ ٹنی کی بیٹی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اسے تو کچھ کام بھی نہیں آتا، لیکن پھر وہ مجبور ہو کر اپنے کھیت میں جانے لگتی ہے۔ کہیں جا کر کھیت میں کچھ لگا ہی لیتی ہوں، شاید کچھ اگی آئے۔ پھر ٹنی کی بیٹی کھیت میں جاتی ہے اور وہاں کچھ بیج لگانا شروع کرتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں یہاں کیسے بیج لگاؤں۔ پھر وہاں ایک بابا کبوتر آ کر کہتا ہے، ارے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ پھر ٹنی کی بیٹی بتاتی ہے کہ میرے ماتا پتا اس دنیا میں نہیں رہے اور مجھے کھیتی باڑی کا کام بھی نہیں آتا۔ میں کچھ دنوں سے بھوکی ہوں۔ پھر بابا کہتا ہے، ارے بیٹا، میں تمہیں ایک ایسا بیج دوں گا، تم اس زمین پہ لگانا، وہاں چھوٹے چھوٹے پودے اگا جائیں گے جن پر پیسے لگے ہوں گے۔ بس تم ان پیسوں کو اتار کر جا کر دے کر اپنا کھانے کے لیے لینا۔ ارے بابا، اگر ان کو کوئی اور دیکھ لے؟ نہیں، تمہارے علاوہ ان پیسوں کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ جیسے ہی ٹنی کی بیٹی کھیت میں وہ بیج لگاتی ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے پودے اگا جاتے ہیں جن پر نوٹ لگے ہوتے ہیں۔ ارے یہ کیا، بابا بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ ارے اب تو میرے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے، یہ نوٹ اتار کر میں جا کر دے کر اپنے لیے کھانا لے آؤں گی۔ ارے بابا نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ارے پکشیوں کو اتنے دن سے میرے نوٹ نظر ہی نہیں آتے، ان کو تو میری کھیتی باڑی میں کچھ اور ہی فصل نظر آتی ہے۔ ارے یہ بہت اچھا ہو گیا میرے ساتھ، کاش میرے ماتا پتا بھی زندہ ہوتے، آج وہ بھی یہ والا سمے دیکھتے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے۔ اس طرح ٹنی کی بیٹی کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کہانی اگر اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مورل اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آتے رہیں گے۔